ایک روز جب کہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، انہوں نے موقع پا کر اس کو مار ڈالا، مگر اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند ایک نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ ان کی دسترس سے باہر رہا اور پہاڑ پر چڑھ کر کربناک آواز سے چلانے لگا۔ روایت ہے کہ بچہ اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کے قتل کی فریاد کی، پھر جس چٹان سے نکلا تھا اسی چٹان میں سما گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ گھبرائے ہوئے موقع پر پہنچے، دیکھا کہ اونٹنی بے جان پڑی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا بس اب 3 دن میں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تفسیر خازن و مدارک میں ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بطور زجر و اخبار ان سے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب نازل ہوگا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ امام خازن کے مطابق شہر حجر میں اونچے خاندانوں کے 19 افراد فساد پھیلانے میں پیش تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی اور اس کی علامت بھی بیان کر دی تو ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر حملہ کر کے انہیں ان کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ علیہ السلام کے کسی وارث نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو کہہ دیں گے کہ ہم نے نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں قاتل کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس قول و قرار کے بعد انہوں نے اپنی سازش پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی اور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب افراد ہلاک ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے والے تو عام عذاب اترنے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جب مہلت کا پہلا دن آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ شام کے وقت انہوں نے کہا ایک دن تو گزر گیا، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور شام کے وقت کہنے لگے مہلت کے 2 دن تو گزر گئے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے اور شام کے وقت کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی اور ابھی تک انہوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا، اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چوتھے دن یہ لوگ خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھو کون سا عذاب آتا ہے۔ سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ پڑ گئے جیسے تاریکی چھا جاتی ہے۔ عذاب کے منتظر ان احمقوں نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک چیخ اور کڑک کی آواز سنی اور زمین میں زلزلہ آ گیا اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے بکثرت روندی جانے والی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ عذاب اترنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام
اہل ایمان کے ساتھ قوم سمود کی آبادی سے نکل کر جنگل میں تشریف لے گئے تھے، اور جس دن عذاب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنا خاص فضل و رحمت فرما کر عذاب سے بچا لیا۔ اس نجات کا ذکر بھی قرآن مجید میں یوں کیا گیا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جنگل سے نکل کر قوم سمود کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور چونکہ کوئی عذاب نہ آیا اس لیے اترا گئے، اور ان مفسدوں نے ارادہ کر لیا کہ آج شام کو صالح کو بھی مار ڈالو، اگر واقعی ہم ہلاک ہونے والے ہی ہیں تو پھر یہ کیوں بچا رہے، اور اگر ہم پر عذاب نہیں آتا تو بھی آؤ روز روز کے اس جھنجٹ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان 9 میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے سے منسوب بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور اپنا مقدس اور اصلاحی آئین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق انہوں نے کہنے لگے آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں کہ ہم تو اس کے کنبے کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ ناظرین کرام، قابل غور بات ہے کہ انہوں نے قسم بھی اللہ کی ہی کھائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق اللہ پر بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اتنے معذور اور بدمست ہو چکے تھے کہ اس قدر ہولناک جرم کے ارتکاب کے لیے بھی انہوں نے خدا ہی کا نام لیا، گویا وہ کوئی اہم عبادت یا کوئی ایسا کام انجام دینے لگے ہوں جو اللہ کو بہت منظور ہے۔ خدا سے بے خبر مغرور اور گمراہ لوگوں کا وتیرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ صالح کے ہم نواؤں اور ان کے قوم و قبیلہ سے خوف کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح کے طرفداروں کے غیظ و غضب کا بھی شکار نہ ہو، گویا وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے رات کے وقت حملہ کی ترکیب سوچی اور طے کر لیا کہ جب بھی کوئی شخص ان سے پوچھ گچھ کرے گا تو سب متفق ہو کر قسم اٹھائیں گے کہ اس منصوبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کی سازش کچھ یوں تھی کہ شہر کے اطراف پہ ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ میں ایک غار تھی جس میں جناب صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار وہ رات کو بھی اسی غار میں جا کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے اور اس سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہاں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، جب بھی صالح علیہ السلام وہاں آئیں گے انہیں قتل کر دیں گے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر کے انہیں بھی راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیں گے، پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ اگر ان سے بارے میں پوچھا بھی جائے گا تو اس سے لا علمی کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی اس سازش کو عجیب و غریب طریقے سے ناکام بنا دیا۔ جب وہ ایک کونے میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرنے لگے، اور ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور وہ سب اس کے نیچے دب گئے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر دیکھو ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین کرام، ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ جس حالت میں وہ تھے اور ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں۔ ان کے غرور کا انجام
آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے۔ دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس موقع پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس قوم پر آنے والے عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ کہیں اسے رجفہ، اضطراب انگیز، ہلہ مارنے والی، اور کہیں صیحہ، چیخ، صاعقہ، کڑاکا، اور طاغیہ، سخت زور کی آواز کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ عذاب ایک ایسے زلزلے کی شکل میں آیا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دوستوں کی تعداد 4000 تھی جو آپ کے ساتھ عذاب سے بچ گئے تھے اور حکم پروردگار کے مطابق فساد و گناہ سے لبریز اس علاقے سے کوچ کر کے حضر موت جا پہنچے تھے۔ اس واقعے کی خبر دنیا کو پہنچانے کے لیے دونوں ٹانگوں سے معذور ایک کافرہ عورت جو حضرت صالح علیہ السلام کی عداوت کی آگ سے بھری ہوئی تھی بچا لی گئی۔ ادھر عذاب آیا، ادھر اس کے پاؤں کھل گئے۔ وہ اپنی بستی سے سرپٹ بھاگی اور دوسرے شہر پہنچی جہاں اس نے سب کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر ان سے پانی مانگا۔ ابھی پوری پیاس بھی نہیں بجھی تھی کہ عذاب الہی آ پڑا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ابو دغال وہ بھی بچ گیا جو اس وقت حرم کی پاک زمین میں تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ اپنے کسی کام کی غرض سے حدود حرم سے باہر آیا، اسی وقت آسمان سے پتھر آیا اور اسے بھی جہنم واصل کر گیا۔ سمودیوں میں سے سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن صحابہ کے اور کوئی بھی نہیں بچا۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ قوم کی ہلاکت کے بعد وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے جو حجر کے قریب ہے۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عاد پر آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے نیچے موجود ان کے ہر فرد کو ہلاک کر دیا سوائے ایک شخص کے جو کہ حرم پاک میں موجود تھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ ارشاد فرمایا، ابو رغال جب وہ حرم پاک سے نکلا تو اسے بھی وہی عذاب پہنچ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی، اگر تم نے اس کی قبر کھودی تو وہ شاخ حاصل کر لو گے۔ تو لوگوں نے اس کی قبر کھود کر وہ شاخ نکال لی۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حجر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں سے نہ خود پانی پئیں اور نہ اپنے جانوروں کو پلائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم تو اس کے پانی سے آٹا گوندھ چکے اور اس کا پانی نکال چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ آٹا پھینک دیں اور اس پانی کو گرا دے۔ عمدۃ القاری میں مروی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے مومن اصحاب کے ساتھ آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے اور یہی مصروف عبادت رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یمن میں وصال ہوا اور وہاں اسی جگہ
ان کی قبر مبارک ہے جسے شبوہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام مومنین کے ساتھ فلسطین کی طرف نکلے اور یہیں آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد حضر موت یا احقاف تشریف لے آئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج عمان سلالہ کا حصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہی انتقال فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مزار سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے۔ یہ مزار خشک پہاڑوں کے درمیان چوٹی پر واقع ہے۔ مزار تک سیڑھیاں جاتی ہیں۔ قبر قدرے لمبی ہے۔ مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مزار کے چاروں اطراف گہری کھائیاں ہیں اور یہاں کھائیوں کے بعد خشک سیاہ پہاڑ ہیں۔ سمندر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 218 سال کی عمر پائی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔